ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. پھر اس کے بعد علامہ ذہبی لسان المیزان میں بیان کرتے ہیں، جلد 5 صفحہ 240 اور حدیث رقم روایت نمبر 840، اس میں بیان کرتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق کا قول. اب سن لیجئے، وہ روایت امام زین العابدین کی تھی، امام سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ پڑھانا. اب سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی روایت دیتے ہیں علامہ ذہبی. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا وصال رات کو ہوا، فجاء ابو بکر و عمر و عثمان و طلحہ، چاروں صحابہ سید ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، طلحہ سارے پہنچ گئے. اور فقال ابو بکر لعلی تقدم، سیدنا صدیق اکبر نے کہا نماز جنازہ کی صف میں کھڑے ہوئے کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز جنازہ پڑھائیے. آپ تو کہتے ہیں کہ شرکت ہی نہیں کی جنازے میں اور شرکت کرنے نہیں دی گئی، تو یا حضرت علی شیر خدا نے پڑھایا ہے تو ان کو مولا علی شیر خدا کو سیدنا صدیق اکبر نے آگے کیا مصلی پر کہ آپ پڑھائیے، آپ شوہر ہیں. اور صدیق اکبر نے پڑھایا ہے اگر تو مولا علی شیر خدا نے قسم کھا کے کہا آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھایا. اور اکثر روایات اور ارجح قول اقاویل میں سے وہ صدیق اکبر کے نماز جنازہ پڑھانے کے حق میں ہے. محب طبری نے بھی ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ میں روایت کیا، جلد اول صفحہ 54. اور وہ امام مالک بن انس ان سے روایت کرتے ہیں، امام اہل مدینہ. اب ان کی روایت وہ فرماتے ہیں صلی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. امام مالک کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات، امام مالک سے بڑھ کر محقق اہل مدینہ کے احوال کا اور کون ہے، فرماتے ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ایک اور روایت بڑی عظیم محب طبری نے الریاض النضرہ فی مناقب العشرہ، جلد 2 صفحہ 96، اس میں لائے ہیں امام مالک اور روایت لائے ہیں امام جعفر الصادق سے. یہ تو کل ائمہ اطہار اہل بیت بتا رہے ہیں ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا. آپ کس راہ پہ چلے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کو کیا بہکا رہے ہیں، یہ لوگ کیا بتا رہے ہیں. اگر آپ کی کتابیں نہیں لکھتی تو اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ جب خلفائے راشدین کو معاذ اللہ کافر کہنا شروع کر دیا، مرتد بنا دیا، غاصب بنا دیا، ظالم بنا دیا، تو آپ کی کتابیں اس طرف کیوں آئیں گی؟ وہ تو سارا افسانہ خراب ہو جاتا ہے. ذرا دوسروں سے بھی پوچھ لیا کریں، نیوٹرل محدثین سے، ائمہ سے، محققین سے، مورخین سے، اور ان کے طرق اور اسانید کے ساتھ ائمہ اہل بیت سے پوچھیں. سو امام مالک روایت کرتے ہیں ان جعفر ابن محمد، سیدنا امام جعفر سے. امام جعفر روایت کرتے ہیں ان نبی، یعنی ان امام محمد الباقر، امام محمد الباقر سے. وہ روایت کرتے ہیں ان جدی علی ابن الحسین، امام زین العابدین سے. یہ پوری سند ائمہ اہل بیت کی سند ہے. اور وہ فرماتے ہیں امام جعفر الصادق ان امام محمد الباقر ان علی زین العابدین، ائمہ اطہار اہل بیت کی سند. کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وصال ہوا، فحضرها ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن بن عوف. تمام خلفاء راشدین یکے بعد دیگر صحابہ کرام پہنچ گئے. ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف سب پہنچ گئے. جب جنازے کے لیے آپ کی چارپائی مبارک رکھی گئی، حضرت علی نے کہا تقدم یا ابا بکر، آپ آگے بڑھیے اور آپ نماز جنازہ پڑھائیے. حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ موجود ہیں تو آپ پڑھائیے. انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم، فواللہ لا یصلی علیہا غیرک، ابو بکر صدیق خدا کی قسم آپ کے سوا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا. چنانچہ آپ آگے بڑھے، فصلی علیہ ابو بکر، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی. ارے سیدنا صدیق اکبر کی نماز جنازہ پڑھانا اور مولا علی شیر خدا کا قسم کھا کے کہنا کہ آپ کے سوا کوئی نہیں پڑھائے گا، آپ خلیفۃ و رسول ہیں، یہ تو روایت ساری اہل بیت پاک کے اماموں کی روایت ہے، یہ تو دوسروں کی روایت ہی نہیں ہے. اسی طرح مقدسی، امام مقدسی روایت کرتے ہیں ذخیرۃ الحفاظ میں، جلد 2 اور صفحہ 1172، روایت نمبر 2493. اس میں روایت میں بھی یہی ہے، اور اس میں یہ کہ سیدہ کائنات کا وصال ہوا مغرب اور عشاء کے درمیان. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر اور سعید سارے پہنچ گئے. جماعت کثیر، صحابہ کرام کی کثیر جماعت اسی لمحے پہنچ گئی. اور امام مالک روایت کرتے ہیں، اور امام مالک پھر روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر بن صادق سے
جو میں نے پوری روایت ائمہ اطہار اہل بیت کی دی. تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ابو بکر نے کہا فقال ابو بکر لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی آپ نماز جنازہ پڑھائیں. مگر سیدنا علی شیر خدا نے کہا لا واللہ لا تقدمت وانت خلیفۃ رسول اللہ، خدا کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا. وانت خلیفۃ رسول اللہ لا تقدم، خدا کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ رسول موجود ہو تو میں نماز جنازہ کی امامت کیسے کراؤں. قال فتقدم ابو بکر فصلى علیہ فکبر علیہ اربن ودفن لیلہ، دفن علیہ، وہ آگے بڑھے، خلیفہ رسول کو کہا آپ پڑھائیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی، 4 تکبیریں پڑھی گئیں. پھر آپ کو مولا علی شیر خدا نے دفنہا لیلہ، رات کو پھر آپ کی تدفین فرمائی. اور آخری ریفرنس، اب میں نے آپ کو 14 کے 15 تمام کتب کے حوالہ جات ائمہ حدیث کے، ائمہ اطہار اہل بیت کے، محدثین کے، مورخین کے دے دیے. یہ 15 کتابوں سے دے دیے کل. تو آپ 50 پہ چلے جائیں. ہمارے ہاں ائمہ اطہار اہل بیت کے ہاں بغیر اختلاف کے مولا علی شیر خدا کا کہنا، قسم کھا کر صدیق اکبر کا جنازہ پڑھانا ثابت ہے. کنز الامال حدیث کی معتبر کتاب، جلد 12 صفحہ 231، اس کے اندر روایت ہے. کنز الامال صفحہ 231 جلد 12. پھر ان جعفر ابن محمد، سیدنا امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں، ان ابی ہے، اپنے والد سیدنا امام محمد الباقر سے، انہوں نے فرمایا قال ماتت فاطمہ بنت النبی، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کا وصال ہو گیا. فجاء ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً پہنچ گئے. اور سیدنا علی شیر خدا، ابو بکر صدیق نے اب علی شیر خدا کو کہا تقدم یا علی، علی شیر خدا آپ آگے بڑھیے اور جنازہ پڑھائیے. مگر مولا علی شیر خدا نے کہا خدا کی قسم انت خلیفۃ اللہ لا تقدم وانت خلیفۃ اللہ، اللہ کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا امامت جنازہ کے لیے، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ پڑھائیے. فتقدم ابو بکر فصلی علیہا، تو سیدنا علی شیر خدا کے اصرار پر اور قسم کھانے پر سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور انہوں نے سیدہ کائنات کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ تھا سیدہ کائنات کا سفر رخصت، خلفائے راشدین کے ساتھ راضی ہو کر، صدیق اکبر کے ساتھ راضی ہو کر، اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا قسم کھا کر انہیں مصلی امامت پر کھڑا کرنے والے، قسم کھا کر. اور یہ ساری داستان جنازہ امام جعفر صادق بتانے والے، امام محمد الباقر بتانے والے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام بتانے والے. لہذا درست بات یہ ہے کہ ان میں اختلاف اجتہادی رائے پر چھوٹے، یہ صحابہ کرام میں بھی ہوتے تھے، اہل بیت اطہار کے مابین. میں نے آپ کو آج حدیث نہیں سنائی، حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان بھی ہو گیا تھا. اسی مسئلہ فدق اور اموال بنو نذیر مال فے پر ہو گیا تھا. حضرت عباس حضرت علی کا وصیت لکھوانے کے موضوع پر بھی اختلاف ہو گیا تھا. حضرت عباس چاہتے تھے جا کے وصیت لکھوا لیں اہل بیت کے حق میں خلافت کی. مولا علی شیر خدا فرماتے تھے اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا وصیت لکھوانے، اگر نہ کر دی تو قیامت تک اہل بیت کو نہیں ملے گی. اس پر بھی اختلاف تھا. صحیفہ جب لکھنے کے لیے کہا تھا کرتاس، حدیث کرتاس لاؤ، تب بھی ہر حدیث کی روایت بتا رہی ہے کہ اہل البیت میں تنازع ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا، فاختصموا، اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا. تو مسائل پر اختلاف رائے، نزاع، یہ تو اہل بیت اطہار میں بھی ہوتا رہا ہے، صحابہ کرام میں ہوتا رہا ہے. اور میں پچھلی نشستوں میں آپ کو 300 سال کی مثالیں دی ہیں، ائمہ اطہار اہل بیت کے مابین ہوتا رہا ہے. سیدنا زید بن علی، امام زین العابدین، امام محمد بن حنفیہ اور امام زین العابدین چچا بھتیجے میں اختلاف رہے. سیدنا زید بن علی اور امام محمد باقر سگے بھائی، امام زین العابدین کے دونوں بیٹے، ان میں اختلاف ہوئے امامت کے مسئلے پر. حضرت نفس زکیہ، امام محمد الباقر اور امام جعفر صادق میں اختلاف ہوئے. اور میں نے سیدنا امام حسن عسکری تک بھائیوں کے 5 بھائی اگر ایک امام کے ہیں ان میں اختلاف ہوئے. میں نے ابتدائی نشستوں میں 7 گھنٹوں میں اس موضوع پر میں نے 3 صدیوں کو کور کیا تھا. اختلاف علمی مسائل پر، فکری مسائل پر، مختلف چیزوں کی تعبیر و تشریح پر
اطلاق پر یہ ہوتے رہتے ہیں، مگر اس کو اتنا طولانی کرنا، اتنا بڑھانا، اور خدا نہ خواہ تو اس کو کفر و ارتداد پر اور جبر و ظلم پر اور خدا جانے کہاں کہاں تک لے جانا، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ امت کی نوجوان نسلوں کے ایمان کے خنمن کو خدا را نہ جلاؤ۔ امت پہلے بڑی پریشان ہے، دہشت گردوں نے ایک انتہا کر رکھی ہے، قتل عام کر رکھا ہے، چن چن کے مار رہے ہیں، ایک قتل عام ادھر ہو رہا ہے، اسلام کی بدنامی ہر طرف ہے، نوجوان نسل اسلام سے بہک رہی ہے، حالات بڑے دیگرگوں ہیں، ادھر آپ خلفائے راشدین کو گالیاں دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو مرتد منافق بنا رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت میں جنگ کروا رہے ہیں۔ امت کو، انسانیت کو کیا نقشہ حضور کی نبوت اور رسالت کا اور حضور کی تیار کی ہوئی جماعت کا کیا نقشہ کردار دکھانا چاہتے ہیں؟ ایسی باتوں کو رد کر دیں اور اس راستے پر آئیں جو راستہ قرآن، سنت رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے مابین موافقت، مودت اور محبت پر قائم ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں ایک آخری تہمت رہ گئی تھی کہ وہ سیدنا فاروق اعظم پر تہمت کہ وہ بیعت کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا نے خوشی سے بیعت کر لی، مشیر ہو گئے، مگر ایک واقعہ اس طرح جھوٹا منسوب ہے کہ سیدہ کائنات کے گھر پر گئے معاذ اللہ اور آگ لگا دی اور گھر توڑے، اور استغفر اللہ العظیم حضرت محسن ان کے بطن مبارک میں تھے تو اسقاط ہو گیا، گر گئے۔ اس طرح کی ایک عجیب افسانہ بنا رکھا ہے، ایک قیامت بپا کر رکھی ہے، تہمت، الزام، جھوٹ اور کذب، اسی طرح کا جیسے پہلے کی چیزیں میں نے عرض کی۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اور ایک دو اسانید کی سندوں کی باتیں اور ہیں ریلیونٹ کر کے، تو کل کی نشست کے ساتھ یہ سلسلہ گفتگو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔